کہ جسٹس فار عمیری؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بہت غلط بات آپ بھی کر رہے ہیں اور سب کر رہے ہیں جو بول رہے ہیں جی جسٹس فار میری. میں تو سوشل میڈیا کے جو ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ٹرینڈ غلط ٹرینڈ سیٹ کیا گیا. اب یہ لڑکا اپنے سے بڑی عمر کی عورت کے ساتھ فزیکل ریلیشن رکھ رہا ہے, پھر اس کے بعد لڑکی دڑلے سے ویڈیو بنا رہی ہے, پھر وہ اپنے بھائیوں کو گالیاں دے رہی ہے. اپنے سگے بھائیوں کو کون گالیاں دیتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں, کوئی دیتا ہے گالیاں؟ یہ عورت اس حد تک گر گئی کہ اپنے سگے بھائی کو گالیاں دینے لگ گئی. اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہی ہے جی میرا جو شوہر ہے وہ فزیکلی انفٹ ہے. اس عمیر بھاٹی جو عمیری گرفتار ہوا ہے, اس کے نیفے میں پسٹل چلے گا؟ معاشرے کا رول تو ہے, لیکن لڑکی کا اپنا بھی تو رول ہے نا. لڑکی دیکھیں بالکل 40+ ایئرس کی ہے جو اس میں لگ رہی ہے, ٹھیک ہے. اب لڑکی سوسائڈ کرتی ہے, اس کو کرنی بھی چاہیے. سوشل میڈیا پر جسٹس فار عمیری کا ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے. جناب آپ ٹک ٹاک اوپن کریں, فیس بک اوپن کریں, یوٹیوب اوپن کریں, آپ کو ہر طرف عمیری ہی عمیری نظر آئے گا. آخر یہ عمیری ہے کون, اور یہ اس کی جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس کے پیچھے کون سے ایسے عناصر موجود ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو وائرل کی ہے؟ اسی ٹاپک پہ عثمان صاحب سے بات کرتے ہیں. عثمان صاحب, یہ کیا مسئلہ کیا ہے کہ جسٹس فار عمیری؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بہت غلط بات آپ بھی کر رہے ہیں اور سب کر رہے ہیں جو بول رہے ہیں جی جسٹس فار میری. میں تو سوشل میڈیا کے جو ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ٹرینڈ غلط ٹرینڈ سیٹ کیا گیا, اور یہ غلط ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آج میری کو گرفتار کر دیا پولیس نے, اس کے اوپر انہوں نے دفعہ بھی لگا دی ہے جس کے اکارڈنگلی 5 سال اس کو سزا ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکا اپنی بڑی عمر کی عورت کے ساتھ فزیکل ریلیشن رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, پھر اس کے بعد وہ گالم گلوچ کر رہا ہے, مجھے یہ نشے میں بھی لگ رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ لڑکی اپنے بھائیوں کو بھی گالیاں دے رہی ہے, اور پھر یہ بول رہی ہے کہ تو میرے ساتھ نکاح کر. اور ظاہر ہے اگر 2 سال وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں, ورنہ 2 سال پہلے کر لیتا. سرمایہ نہیں ہے, میرے پاس نہیں, تو میں 2 سال پہلے کر لیتا. اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو ریلیشن ہے وہ کافی ٹائم سے ہے, اور یہ کافی ٹائم سے یہ نیگیٹو جو ان کی حرکت ہے وہ کر رہے ہیں. یہ ہر طرف سوشل میڈیا پہ یہ چیز پھیلائی جا رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جن لوگوں نے پھیلائی ہے یہ ویڈیو یا جو شیئر کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی یہ جو ہے وہ دفعات لگانی چاہیے نا؟ نہیں, ان کے اوپر دفعات اس لیے نہیں لگانے چاہیے کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس چیز کو سامنے لے کے آئے ہیں, اور میں داد دوں گا اس بندے کو جس نے یہ ویڈیو آؤٹ کی ہے. بات یہ کہ سوشل میڈیا پہ ہر قسم کی ویڈیوز چلتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, جب تک یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی. 2 سال سے ان کی ویڈیو وائرل نہیں ہوئی تو پھر وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے. جب ان کی ویڈیو وائرل ہوئی اس کا مطلب یہ کہ ان کو سزا ملے گی, اور جس نے بھی اس کو آؤٹ کیا اور پھر آگے شیئرنگ کیے جا رہے ہیں. شیئر کا یہ نقصان ہے کہ بچے اور خواتین بھی دیکھتی ہیں, لیکن یہ ایک مجبوری بن چکی ہے. اگر یہ ویڈیو اتنی شیئر نہ ہوتی تو کیا پولیس اس چیز پہ ایکشن لیتی؟ کسی کو اس بات کا پتہ چلتا کہ یہ لوگ آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے لگا تھا کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر بات کریں گے, آپ جو ہے وہ جو لوگ ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف بات کریں گے. آپ نے تو ایک دم ہوا کا رخ ہی بدل دیا ہے. نہیں, یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے جی, یہ غلط چیز کو نہیں آنا چاہیے. نہیں, سامنے لے کے آئیں, جس کے پاس بھی اس قسم کی کسی کی بھی ویڈیو پڑی ہے اس کو وائرل کرو, سامنے لے کے آؤ تاکہ قانون کے مطابق ان کو سزا ملے. اب یہ لڑکا اپنے سے بڑی عمر کی عورت کے ساتھ فزیکل ریلیشن رکھ رہا ہے, پھر اس کے بعد لڑکی دڑلے سے ویڈیو بنا رہی ہے, پھر وہ اپنے بھائیوں کو گالیاں دے رہی ہے. اپنے سگے بھائیوں کو کون گالیاں دیتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں, کوئی دیتا ہے گالیاں؟ یہ عورت اس حد تک گر گئی کہ اپنے سگے بھائی کو گالیاں دینے لگ گئی. اور اس کے بعد واویلا کیا مچ گیا اس کے لیے جسٹس. لڑکے کے لیے کیا جسٹس ہے؟ لڑکا خود مرضی سے اس کے ساتھ اس کے قریب جا رہا ہے, اور جس قسم کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے آپ یقین مانیں مجھے اتنے لوگوں نے شیئر کی, پہلے اتنے لوگوں نے شیئر کی, اور جب یہ ویڈیو میں نے دیکھی کیونکہ میرے پاس تھی تو میں حیران رہ گیا کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو فینٹیسی ہے یہ اس حد تک بڑھ چکی ہے, اس حد تک وہ پسینہ پسینہ ہو چکے ہیں. مجھے یہ نشے میں بھی لگ رہے تھے. جو بھی ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. اگر ان کو سزا نہ ملی تو پھر یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی ہماری یوتھ کے ساتھ. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے. کیا دیکھیں بندہ ہی گرفتار ہو گیا, اے آئی جنریٹڈ ویڈیو نہیں ہے, اس طرح نہیں ہو سکتا. ہر ویڈیو کو آپ اے آئی پہ ڈال دو, لڑکا پکڑا گیا ہے, اس کے بعد اس کا بیان بھی سامنے آ گیا, یہ ویڈیو اسی کی ہے, عورت بھی سامنے آ گئی ہے, اور جہاں پہ لڑکے کو سزا مل رہی ہے ابھی تک اس لڑکی کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ لڑکی بھی سمجھدار ہے, مرضی سے کر رہی ہے, ساتھ دونوں گناہگار ہیں, دونوں برابر کے حقدار ہیں, دونوں برابر کے شریک ہیں. اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہی ہے جی میرا جو شوہر ہے وہ فزیکلی انفٹ ہے.
میرے بھائیوں کو بھی بتاؤ, اگر تمہارے بھائیوں نے شادی کی تو اس ٹائم پہ شادی نہ کرتی, تجھے لڑکا پسند نہیں تھا, پھر اس کے بعد اگر وہ تمہیں فزیکلی سیٹسفائی نہیں کر سکتا, تمہاری یہ جو فینٹیسی وہ نہیں پوری کر سکتا, ہر مرد نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا وہ تھوڑا ڈفرینٹ رشتہ, احترام والا, ادب والا ہوتا ہے. اب ہم یہ انگریزی فلمیں دیکھ کے وہ چیزیں ہم لوگ ایکسپیکٹ کریں تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. اس کے لیے آپ کو پاکستان سے باہر ہی جانا پڑے گا. اور یہ جو فلم وغیرہ پورن موویز وغیرہ بنتی ہیں اس میں ریہرسل ہوتی ہے, پراپر یہ بنائی جاتی ہیں, یہ ایسا دکھایا جاتا ہے, اس کے اندر وہ فینٹیسی کریٹ کی جاتی ہے, وہ لوگ پراپر ٹرینڈ ہوتے ہیں, وہ یہ کام کرتے ہیں. اب اس کے ساتھ آپ ایک نارمل مرد کو کمپیئر نہیں کر سکتے. اور اگر تجھے پسند نہیں تھا, تجھے یہی پسند تھا, تو ڈیورس لے لے, طلاق لے لو نا. دیکھو اسلام نے سیدھا رستہ, اگر کسی عورت کو اس کا مرد نہیں پسند تو وہ اس سے ڈیورس لے لے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بندے کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے اور دوسرے بندے کے ساتھ آپ جا کے فزیکلی ریلیشن رکھ رہے ہو, پھر اپنے شوہر کو بھی گالیاں نکال رہے ہو. اس کی باتوں سے لگ رہا تھا اس کا شوہر اس کو نہیں پسند, اس کے بھائیوں نے اس سے شادی کروا دی, بھائیوں نے کچھ دیکھ کے شریف بندے سے شادی کروا دی ہوگی. لیکن اگر مسئلہ تھا تو طلاق لے لے بھائی, جس سے تو نے اسی لڑکے سے شادی کر لے, اس کو بول تو مجھ سے شادی کر. فزیکل ریلیشن رکھنا کوئی بھی اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتا, لڑکا بھی گناہ گار ہے, لڑکی بھی گناہ گار ہے, ان دونوں کو سزا دینی چاہیے. عثمان صاحب, جب بھی سوشل میڈیا پر کوئی اس طرح کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو لوگ اس کو اتنا شیئر کرتے ہیں کہ وہ جب جنگل میں جو ہے وہ آگ کی طرح پھیل جاتی ہے, اس کے بعد پھر اس لڑکی کو, لڑکے کو قتل کر دیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے. پھر بعد میں وہی لوگ بیٹھ کے افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہائے یہ چیز ہو گئی, یہ مسئلہ ہو گیا. اس کے اوپر کیا بات کریں گے کہ یہ معاشرہ نہیں دیکھ سکتا؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر جو پورن ویب سائٹ کی سرچ میں پاکستان اس ٹائم پہ پہلے نمبر پہ پوری ورلڈ میں, بڑا افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے. ہماری کوئی اتنی آؤٹ کلاس آبادی بھی نہیں ہے, ہمارا کوئی اتنا مذہب بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اس کے باوجود پاکستان کے اندر چیزیں یہ ایسی سرچ ہو رہی ہے. اس کی ریزن یہ کہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہو رہا ہے. پوری دنیا میں پازیٹیو ہوتا ہے, پاکستان میں نیگیٹو ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد پورن سائٹ پاکستان کے اندر بند ہے, لیکن وی پی این کے تھرو لوگ پھر بھی اس چیز کو سرچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی. اس چیز کو سب سے زیادہ روکنا ہوگا. لوگ ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں, لوگ کچھ نئی فینٹیسی چاہتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, ایون ایک لڑکی کو میں نے دیکھا, وہ یہ بات اس نے اپنے ایک بوائے فرینڈ رکھا ہوا تھا. میں نے اسے بولا آپ نے بوائے فرینڈ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہتی ہے کہ شور سے میں تھک گئی ہوں. یہاں تک یہ حالات جا رہے ہیں کہ عورتوں نے یہ کام شروع کر دیے. تو شادی شدہ عورت ہے بھائی, وہ لڑکا, چلو لڑکا مرد جو ہے وہ زیادہ اس چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. وہ مرد اگر غلط ہے تو اس کو چھوڑ دے اپنے شوہر کو, تو اس کے ساتھ نکاح کر لے. دیکھیں نکاح کے بعد جائز ہے, وہ آپ میاں بیوی آپ کا جو بھی ہے وہ بھی ہے. لیکن عثمان صاحب معاشرہ پھر تسلیم نہیں کرتا نا. نہیں, معاشرہ تسلیم کرے یا نہ کرے, اللہ تو تسلیم کرتا ہے نا. ہم نے تو اللہ کو دیکھنا ہے نا, معاشرے کا ہم نے اچار ڈالنا ہے. معاشرہ تو جہاں پہ جو چیز آج آؤٹ ہوئی ہے, کیا ہو رہا ہے, ویڈیو باہر نکلی ہے, لوگ کیا کر رہے ہیں, تو معاشرے کو ہم نے نہیں دیکھنا, ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے کہ اللہ نے کیا آرڈر دیا. معاشرے کو ہم دیکھتے رہے پھر تو ہمارا کام ہو گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس عمیر بھاٹی جو عمیری گرفتار ہوا ہے, اس کے نیفے میں پسٹل چلے گا؟ سوشل میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں, مجھے نہیں کنفرم, لیکن سننے میں یہ آیا کہ اس کے نیفے میں پسٹل چل چکا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ چلا کہ نہیں چلا, لیکن یہاں پہ نا اس کو پراپر سزا ملے گی. یہ ریپ نہیں ہے. نیفے میں پسٹل سی سی ڈی تب چلاتی ہے جب ریپ کا واقعہ ہو. دونوں کی ملی بھگت ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, اور کافی ٹائم سے. یہ نہیں ہے کہ یہ ابھی سے. یہ ویڈیو پرانی, یہ ویڈیو مجھے بھی پرانی لگ رہی ہے کہ آج سے کوئی 6 ماہ یا سال پرانی ویڈیو. بات یہ نہیں ہے ویڈیو پرانی ہے کہ نہیں ہے, اگر ویڈیو کے بعد بھی تو ابھی تک اس نے ریلیشن رکھا ہوگا, یہ تو نہیں کہ اس نے ختم کر دیا ہوگا. بات یہ ہے کہ ہمارے ایریاز میں, ہمارے خاص طور پہ جو ہمارے گاؤں کے ایریاز ہیں, جو غریب علاقے ہیں, وہاں پہ اب یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا بڑے شہروں میں یہ چیزیں ہوتی تھی, پارٹیز وغیرہ سارا کچھ, لیکن اب غریب ایریاز میں آپ نے دیکھ لیا کہ پرانا سا اس کا گھر تھا, اتنا کوئی خاص وہ نہیں تھا. اور یہ مجھے کسی گاؤں سائڈ کی ویڈیو لگ رہی ہے, اور ہے بھی گاؤں کی, تو مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا ویل آف ایریا نہیں تھا. اس کے اندر یہ حرکت ہو رہی ہے جہاں پہ لوگ قتل کرنے کو تیار ہیں, جہاں پہ لوگ اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے لوگ خود ہی اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں. وہاں پہ اس عورت کی ہمت دیکھیں, اس لڑکے کی ہمت دیکھیں, پھر ویڈیو بنانا دیکھیں. اب یہ جو ویڈیو آؤٹ کی ہے اس کے دوست نے آؤٹ کی. اچھا, اس نے ویڈیو بنا کے اپنے دوست کو سینڈ کی ہے, کیونکہ اس نے دکھانا تھا جی میرے ساتھ اس طرح کوئی آنٹی سیٹ ہے اور میں اتنا کچھ کر سکتا ہوں. اس نے دوست کو دیے, دوست نے آگے سے آؤٹ کر دیا. بات یہ ساری کہ اگر یہ ویڈیوز آؤٹ نہیں ہوگی تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا, ہمارا پاس پروف کیسے آئیں گے. تو یہ ویڈیو جس نے وائرل کیا, لوگ بول رہے ہیں جی غلط کیا, جو شیئر کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو شیئر کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ 10 سال کے بچے کے پاس بھی آج کل موبائل ہے. ہمارا بچہ 10 سال کا وہ جوان ہو چکا ہے, اور وہ یہ چیزیں دیکھتا ہے, اس کو سرچ کرتا ہے. تو جب تک سزا نہیں دو گے
تب تک یہ چیزیں سرچ ہوتی رہے گی. اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں سے بات کرے, اپنے بچوں کو سمجھائے کہ ان چیزوں میں نہیں پڑھنا. ہمارے یہاں پہ ہوتے والدین شرم کر رہے ہوتے ہیں. ایک بچہ 9th کلاس میں پڑھتا ہے, اس کو اگر پڑھنے کے لیے کوئی موبائل وغیرہ کی یا لیپ ٹاپ کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ جیسے ہی مثال کے طور پر گوگل کھولتا ہے یا فیس بک یا ٹک ٹاک کوئی بھی ایپ کھولتا ہے, تو آگے یہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ پڑھائی کرے گا کدھر جائے گا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس طرح کا ٹرینڈ بنا کر جو ہے وہ میمز بنائی جا رہی ہیں, دھڑا دھڑ میم بنائی جا رہی ہیں؟ پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, یہ سب کچھ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا, یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, پوری دنیا میں لوگ اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھتے ہیں, لوگ نظر رکھتے ہیں. میں نے خود اپنے بچوں کے لیے پرائیویسی لگائی ہوئی ہے. یہ پرائیویسی ساری چیزیں لگتی ہیں, آپ ہر بندے کو لگانا چاہیے. پھر آپ اپنے بچوں کے موبائل کی ہسٹری تو چیک کرو کہ آپ کا بچہ اکیلے میں کیا دیکھ رہا ہے. ماں کا اس میں رول زیادہ ہوتا ہے. ماں کو چاہیے کہ بچوں پہ پردے نہ ڈالے. ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں ماں جو ہوتی ہے وہ چیزوں کو نیگلیکٹ کر رہی ہوتی ہے, ہاں, اور باپ بیچارے کے بعد ٹائم نہیں ہوتا وہ. اب اس کا جو مرد ہے, اس کا جو شوہر ہے, بیچارہ اپنا کام کر رہا ہوگا, غریب سا ہوگا, اپنے معاشی معاملات میں پھنسا ہوا ہوگا, اور جو بندہ بھی اس قسم کے سٹریس میں ہے, تو وہ اگر آپ بولو کہ وہ آپ کو ایک اچھا ٹائم دے دے, کوالٹی ٹائم دے دے, وہ نہیں دے سکتا. ایک بندے نے جس کے سر پہ ذمہ داری ہیں, بچوں کی فیسز ہیں, دودھ کے معاملات ہیں, گھر چلانا ہے, گھر میں بیماری ہے, ظاہری بات ہے ہر بندہ اتنا صاحب استطاعت نہیں ہوتا. تو یہ ڈپریشن مرد کو رہتا ہے. تو آپ اگر مرد سے یہ چیز ایکسپیکٹ کرو کہ مرد آپ کو وہ فل وہ دے, تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے. سم آؤ گزارا کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ یہ گندی ویڈیوز, گندی فلمیں نہیں دیکھو گے, تو آپ کو اس چیز کی نیڈ ہی نہیں ہوگی. قرآن سے دل جوڑیں, نماز سے دل جوڑیں, ان چیزوں سے دل جوڑیں. اگر یہ لڑکی کل ہمیں اللہ نہ کرے خبر موصول ہوتی ہے کہ لڑکی نے سوسائڈ کر لی ہے, تو کرے نا, تو اس میں سارا رول ہی معاشرے کا ہے. معاشرے کا رول تو ہے, لیکن لڑکی کا اپنا بھی تو رول ہے نا. لڑکی دیکھیں بالکل 40+ ایئرس کی ہے جو اس میں لگ رہی ہے, ٹھیک ہے. اب لڑکی سوسائڈ کرتی ہے, اس کو کرنی بھی چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو غلط حرکت اتنا کر سکتی ہے, تو پھر اس کے لیے کس کو اس کی زندگی چاہیے, ایک نیگیٹو عورت کی زندگی کس کو چاہیے؟ مجھے بتائیں, ایک ایسا مرد جو کہ فزیکلی کسی اور لڑکی کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے, وہ معاشرے کو کیا پیغام دے گا؟ بات یہ ہے کہ اسلام کی سزا کیا ہے کہ پتھر مار دینا, نہیں کوڑے تو اس کو مارے جاتے ہیں کہ جو جن کی شادی شدہ نہ ہو. اس عورت کو, یہ تو شادی شدہ ہے, تو اس عورت کو تو سنسار کرنا چاہیے. اسلامک سزائیں دے نا, پھر آپ کیوں نہیں دے رہے؟ اب ہوتا کیا ہے یہاں پہ نا, دیکھیں پروسٹیٹیوشن ہوتی ہے ہر جگہ پہ ہوتی ہے, ہر شہر میں ہوتی ہے, تو وہاں پہ ملے جلے بھی لوگ ہوتے ہیں, پولیس بھی انوالو ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. اب وہ پروسٹیٹیوشن بھی غلط ہے, لیکن اب جب آپ پروسٹیٹیوٹ والوں سے ملتے ہو, ان کی ریزن سنتے ہو, تو آپ کو لگتا ہے جی جیسے یہ ٹھیک کرے, ان کے پاس اتنی ریزنز ہوتی ہیں. بات یہ ساری کہ ان لوگوں نے, کچھ لوگ پیسے کے لیے کرتے ہیں, کچھ لوگ کی ایک فینٹیسی ہوتی ہے جی میں نے کچھ نیا کرنا ہے. تو اس فینٹیسی آپ دیکھ نہیں رہے اس عورت کو, اس لڑکے کو نہیں دیکھ رہے, جس طرح وہ آپس میں ہو رہے ہیں. تو یہ ایک فینٹیسی کا رول ہے, اتنا ظلم نہیں ہوتا. اور اس چیز کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہیں کرنا چاہیے. یہ صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو پون ویڈیوز دیکھتے ہیں. اس پون ویڈیوز میں وہ جو لڑکی یا لڑکا بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں, ان کو اس کی تربیت دی جاتی ہے, پھر وہ ڈفرینٹ میڈیکیشن وغیرہ یوز کرتے ہیں, جس سے صحت پہ بھی فرق پڑتا ہے. تو یہ جو لڑکی ہے, اگر اس کو سزا نہ ملی اور اس لڑکے کو سزا نہ ملی, اور اگر ان کے گھر والوں نے اس کو رکھ دیا, تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے بے شرم یہ فیملی نہیں ہوگی. اس بھائیوں کو چاہیے کہ اس چیز پہ ایکشن لیں, اپنی جو یہ بہن ہے پولیس کے حوالے کریں اور بولیں بھائی اس کو سزا دیں, عدالت میں اس کو سزا دلوائیں. بات یہ ہے کہ اس ایک بہن نے ان بھائیوں کو کتنا رسوا کیا. آپ یہ دیکھیں, کیا وہ بھائی معاشرے میں باہر اب نکل سکے کہ ان لوگوں کے ساتھ مل سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بھائیوں کا کیا قصور تھا؟ اس کے بھائیوں کا قصور کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کا رشتہ ایک اچھی جگہ پہ کیا؟ اب ان کو شادی والے بندے کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ بھائی بندہ فٹ ہے کہ انفٹ ہے. اگر وہ انفٹ نکل آئے, تو چھوڑ دے اس کو, تو بول دے بھائی میں اسے ڈائیورس لے. جو لڑکی اس حد تک جا سکتی ہے, کسی کا بستر گرم کر سکتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں اتنی وہ بزدلی تو نہیں, اس میں اتنی دلیری ہوگی کہ وہ بول دے جی ٹھیک ہے میں اس کو نا ڈائیورس لے لوں. طلاقیں ہوتی ہیں, طلاق بہت بری چیز ہے, اللہ کو ناپسند ہے, لیکن کہیں پہ اگر ایسی سٹیج آ جائے تو غلط کام کرنے کی بجائے آپ کو جو شریعت کہتی ہے, شریعت کے مطابق آپ ڈائیورس لو, اپنے میاں سے لو, اپنی بیوی سے لو. دیکھیں بہت سے اب ڈی ایس پی عثمان گجر نے اپنی بیٹی اور بیوی کو گولیاں مار دی. صرف یہی وجہ تھی, وجہ تھی جو بھی وجہ تھی, تجھے اگر اپنی بیوی سے مسئلہ تھا, وہ کمزور تھی, وہ کمزور تھی, غریب گھر کی تھی, تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی. تجھے اگر اتنا مسئلہ تھا, تو اپنی بیوی کو ڈائیورس دے دیتا. پیسوں کی کمی, تو ڈی ایس پی تھا, تجھے تھی نہیں, کرپشن تو نے دبا کی ہوئی تھی, تو نے دوسری شادی کی تھی, تو وہاں پہ رہتا. اپنی اس بیوی کو مارنے کے بجائے تو اس کو یار طلاق دے دو. مجھے نہیں سمجھ. ابھی ایک اور کیس آیا جی, نئی دلہن کو مار کے وہ گھومنے پھرنے کشمیر چلا گیا.
بعد میں جی اس کی جب بدبو آئی تو لوگوں کو پتہ چلا تو کہ 3 دن وہ بیچاری بستر کے اندر مری ہوئی پڑی رہی, اس کو گلا گونڈ کے مارا گیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ, اگر آپ کو اپنا لائف پارٹنر نہیں پسند, ڈائیورس ایک آپشن ہے, آپ اس کو یوٹیلائز کریں, غلط رستوں کی طرف نہ جائیں, کیونکہ غلط جو راستے ہیں ان کا جو رزلٹ ہے وہ بہت برا ہوتا ہے. اسی لیے میں سب کو یہ بات بولوں گا, اگر آپ کو اپنا نہیں پسند اپنا پارٹنر تو چھوڑ دو یار. ساری دنیا اس طرح کرتی ہے, بڑے بڑے ایکٹرز کرتے ہیں, بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ ہمارے جو معاشرے میں تھوڑا سا جو گند پھیلایا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ ہم نے نا ڈائیورس کو نا ہم نے ایک وہ چیز بنا لی ہے کہ یار بس ڈائیورس کی تو لڑکی کی. نہیں, یہ چیز غلط ہے. اگر مرد نشہ کرتا ہے, اگر مرد شراب پیتا ہے, یہ شادی کے بعد پتہ چلتا ہے یار اس میں کوئی عیب نکل آیا اور لڑکی گزارا نہیں کر سکتی, تو پھر آپ ڈائیورس کی طرف جاؤ. ڈائیورس کی طرف نہیں جاؤ گے تو پھر یہ رزلٹ نکلیں گے. مجھے آخری سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ کیا گورنمنٹ کو ایسی پرائیویسیز لگانی چاہیے کہ پاکستان میں اس طرح کی ویب سائٹ بین ہو جائے؟ کیا پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے؟ پاکستان کے اندر بین ہے, لیکن وی پی این کے ذریعے, RDP کے ذریعے, لوگ ایون اینی ڈیسک کے ذریعے بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ موڈ ہے جہاں سے آپ دنیا کی ہر ویب سائٹ کو اوپن کر سکتے ہو. لیکن بات یہ سارا کہ بھائی اس چیز رکے گی کیسے؟ رکے گی جب تک آپ اسلام کو پروموٹ نہیں کرو گے تب تک یہ چیزیں نہیں رکیں گی. والدین خاص طور پہ ماں کو چاہیے اپنے چھوٹے جو بچے ہیں ان پہ نظر رکھے. اور دوسرا جو شادی شدہ عورتیں ہیں, دیکھیں اب ہوتا کیا ہے پاکستان کے اندر, اب ہو کیا رہا ہے, آپ نے 10-15 سال اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ گزارے, اس کے بعد آپ بور ہونا سٹارٹ ہو جاتے. نماز آپ پڑھتے نہیں ہو, باہر کی لڑکیاں, اب مرد جو ہے وہ باہر کی لڑکیاں دیکھتا ہے, میک اپ میں بڑی سونی سونی لڑکیاں دیکھتا ہے, ٹائٹ ٹائٹ کپڑے دیکھتا ہے, اپنی بیچاری بڈھی اس کے جو ہیں بچے سنبھال رہی ہوتی ہے, وہ بیچاری تھکی آ رہی ہے نا. اب ہر گھر میں تو نوکرانی نہیں ہے, ہر گھر میں تو یاشی نہیں ہے, ہر گھر میں ذمہ داریاں ہیں جہاں عورت نے کھانا بھی پکانا ہے. ایک عورت بچوں کو سنبھالے, کھانا وہ کرے, اپنا میک اپ کرے, کیا کیا کرے وہ, بات یہ ساری. اور دوسرا یہ ہوتا ہے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو عورت کا فگر خراب ہو جاتا ہے. پہلے تو عورتوں کو چاہیے کہ آپ مینٹین کرو اپنے آپ کو. پھر عورتیں کیا کرتی ہیں, شادیوں پہ تیار ہوتی ہیں, گھر سے باہر نکلتی ہیں گروسری کرنے, ایسے تیار ہو کے جاتی ہیں. او بھائی کس لیے تیار ہو رہے ہو؟ گھر میں میاں کو تھوڑا سا اس کے لیے تیار ہو جاؤ نا. تیار ہوں گی اس کے لیے آپ تیار ہو جاؤ. ایک عورت گھر پہ آتی ہے, میاں جب پاس جاتا ہے اس سے سالن کی بدبو آ رہی ہوتی ہے, یہ فیکٹ ہے, پسینے کی بدبو آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ جب آپ کا شوہر گھر پہ, آپ اس کے لیے تیار ہو, نہا دھو لو, سارا کچھ آپ کرو. اور ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بہت غلط سی بات میں کر رہا ہوں, ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے وہ جب عورت ہوتی ہے وہ کہتی ہے جی میں جلدی کچھ کریں جی, پھر ہم نے نہانا ہے. جبکہ باہر کے ملکوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نہانے کے بعد ہوتا ہے. تو یہ ایک فرق ہے پاکستان کے اندر. یہ ایک تھوڑی سی باتیں میں اوپن اس لیے کر رہا ہوں, بہت سے لوگ بولیں مجھے غلط بھی بولیں گے, لیکن بات یہ کہ جب تک ہم یہ باتیں نہیں کریں گے, لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, تو تب تک. پھر اس کے بعد ماں کا کام ہوتا ہے اپنی بیٹی کو سمجھانا کہ تو شوہر کو ٹائم بھی دینا ہے. شوہر یہ نہیں ہے کہ شوہر کے اندر آپ گھس جاؤ, یہ نہیں کہ ہر ٹائم اس کے ساتھ لڑو یا ہر ٹائم بولو جی میرے پاس رہے. ہر چیز کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے, اس کو دوستوں کی طرف بھی چھوڑو, آپ سارا کچھ بھی کرو. لیکن زنا کا رستہ وٹ ایور دا ریزن از, کوئی بھی ریزن ہے, آپ کا شوہر برا ہے, شرابی ہے, لڑائی جھگڑا کرتا ہے, مارتا ہے, آپ کے پاس نہیں آتا, آپ سے بات نہیں کرتا, زنا اسلام میں الاؤ نہیں ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آپ کو شوہر نہیں پسند, گزارا نہیں ہو رہا, پہلے تو گزارا کرو. ہر انسان میں خامیاں ہوتی ہیں, تو اگر آپ کو گزارا نہیں ہو رہا آپ اپنے شوہر کو چھوڑ دو, لیکن دوسرے مرد کی طرف آپ نے نہیں جانا. یہی کام مردوں کے لیے بھی ہے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ گزارا کریں. یہ کام نہیں کرنا کہ اگر عورت اپنی نہیں پسند, اس نے تو 4 بچے پیدا کر کے اس کی فگر خراب ہو گئی ہے, یا پھر گھر میں وہ سارا دن کام میں لگی رہتی ہے, تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف, جو مارکیٹ میں لڑکیاں ہوتی ہیں اس کی طرف دیکھو. سرخی پاؤڈر آپ نے نہیں دیکھنا, گزارا کرنا ہے, اپنے آپ کو برداشت کرنا ہے, اپنے نفس پہ قابو رکھنا ہے. نفس پہ قابو نہیں رکھو گے تو پھر ایسی چیزیں ہوگی. اور آج دیکھیں نا, لڑکی بھی گئی, لڑکا بھی گیا, بے شرمی ان کے پورے خاندان کے لیے, پورا خاندان گیا. اور سوشل میڈیا پہ جہاں تک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی کہ جتنی ہونی تھی ہوگی. اب یہ کہ اس کے ڈرا بیکس بھی ہیں. ڈرا بیکس یہی ہے کہ بچے بھی دیکھتے ہیں, عورتیں بھی دیکھتی ہیں, خواتین بھی دیکھتی ہیں, لیکن ایک طرف سے اس کا بینیفٹ یہ کہ جو شعور ہے وہ اجاگر ہو رہا ہے. آج اس کی ویڈیو آؤٹ ہوئی ہے تو کم سے کم یہ ہوگا کوئی اور بندہ غلط کام کرے گا وہ ویڈیو نہیں بنائے گا. اور دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگ ڈر بھی گئے. اب 376 کی دفعہ بھی آ گئی ہے, لڑکیاں بھی لڑکوں کو ہنی ٹریپ ہو رہا ہے. 496 PPC اس پہ لگ چکی ہے, جس میں 5 سال قید ہے اس کو. لیکن مجھے بتائیں 5 سال قید کیا, اس سے کیا ہو جائے گا؟ یہ کرمنلز لوگ ہیں, یہ لوگ کاٹ لیتے ہیں. اس کو جب خدا کا ڈر نہیں رہا, اس کو خدا کا خوف نہیں رہا, تو اس کو کیا اس کا خوف ہوگا قید کا؟ سزا دیں.
سزا ہونی چاہیے اس کا. میں کہتا ہوں کہ نفس کاٹنا چاہیے, لڑکی کو بھی دبا کے اس کی بھی سزا دو تاکہ پتہ چلے لوگوں کو, ڈر خوف دلوں میں پیدا ہو. جس طرح سعودی عرب میں سزائیں دی جاتی ہیں, پاکستان کے اندر سزائیں دینی چاہیے. جب تک سزا نہیں دو گے ایسی چیزیں ہوتی رہیں گی. آپ نے لوگوں کے دلوں میں, گورنمنٹ نے ڈر خوف پیدا کرنا ہے, اداروں نے پیدا کرنا ہے کہ کوئی بھی بندہ زنا کی طرف جائے تو پہلے سوچے کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے, چلو اللہ سے نہیں ڈرتا تو کم سے کم یہ اداروں سے تو ڈرے نا. اور اس کو میرا خیال ہے کہ جب اس کو پکڑا گیا تھا اس کو مارنا چاہیے تھا, ٹھڈے مارتے اس کو, اس کا خون شون بہتا, ٹکا کے رگڑا لگاتے, پھر وہ ویڈیوز آؤٹ کرتی پولیس, تو پھر جا کے مزہ آتا کہ بھائی پولیس کچھ کر رہی ہے. عام بے گناہ بندے کو تو آپ ٹکا کے مارتے ہو اپنے پیسوں کے لیے, ان لوگوں کو کیوں نہیں مارتے آپ؟ پروٹوکول نہیں دینا چاہیے. عثمان صاحب آپ نے بڑی زبردست باتیں کی, لوگوں میں شعور ہونا چاہیے, آپ نے بڑی اویئرنیس کی باتیں کی ہیں جناب. جو بھی ہو جائے لیکن زنا کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا, زیب ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ, اللہ حافظ.